خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جھانکنے والے ہیں جہاں ہر جذبہ، ہر لفظ اور ہر چال کیمرے کی نظر میں ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک مشہور ریئلٹی شو کی اور اس کے دو سب سے زیادہ چرچے میں رہنے والے کرداروں کی، سدھارتھ شکلا اور شہناز گل۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ صرف واقعات کا خلاصہ نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی حکمت عملیوں، آپس کی بات چیت اور ان کے رشتے پر دوسروں کے کیا تاثرات ہیں اس کا بہت گہرا تجزیہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہ سمجھنا کہ اس پریشر کوکر جیسے ماحول میں اصلی جذبات، گیم جیتنے کی چالیں اور لوگوں کی سوچ، یہ سب کیسے آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ جب آپ 24 گھنٹے دنیا کے سامنے ہوں تو کیا کوئی بھی رشتہ خالص رہ سکتا ہے یا ہر چیز بس کھیل کا حصہ بن جاتی ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بنیادی نقطہ جو ذرائع بار بار اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہناز گل کو توجہ کی شدید ضرورت تھی، اور سدھارتھ شکلا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ جی، اور یہی سمجھ ان کی پوری حکمت عملی کی بنیاد بنی۔ تجزیہ بتاتا ہے کہ شکلا نے جان بوجھ کر ایک پش اینڈ پل ٹیکنیک کا استعمال کیا۔ اچھا، پش اینڈ پل مطلب کبھی قریب لانا اور کبھی دور کرنا؟ بالکل، یہ کوئی اتفاقی رویہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا طریقہ تھا جس کے ذریعے وہ شہناز کو خود سے جوڑے رکھتے تھے۔ وہ کبھی بہت زیادہ توجہ دیتے اور کبھی بالکل لاتعلق ہو جاتے تھے۔ صحیح، اس سے ایک غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور اسی سے وہ کنٹرول رکھتے تھے۔ اور یہ نفسیاتی طور پر تو ایک بہت طاقتور حکمت عملی ہے نا؟ بہت زیادہ۔ جب کسی کو مسلسل غیر یقینی صورتحال میں رکھا جائے تو وہ شخص توجہ دینے والے پر اور زیادہ منحصر ہو جاتا ہے۔ کیا ذرائع میں اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی دی گئی ہے کہ یہ عمل میں کیسا لگتا تھا؟ ہاں، ایک بہت چھوٹی لیکن بڑی واضح مثال ہے۔ تجزیہ بتاتا ہے کہ اکثر رات کو شکلا بستر پر اپنی جگہ بدل لیتے تھے، شاید تھوڑی دوری اختیار کرنے کے لیے۔ اچھا۔ لیکن شہناز چاہے کتنی ہی بار دوسری جگہ سونے جاتی، شکلا کے ایک اشارے یا ہلکی سی جنبش پر فوراً ان کے پاس واپس آ جاتی۔ تو اس چھوٹی سی حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا۔ بالکل، وہ ان کی بے چینی اور سادگی کو بھان چکے تھے اور جانتے تھے کہ ڈوری کو کتنا کھینچنا ہے اور کب ڈھیل دینی ہے۔ تو ایک طرف تو شکلا یہ پش اینڈ پل کی حکمت عملی استعمال کر رہے تھے، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی دوران خود شکلا کی شخصیت میں ایک حیران کن تبدیلی آ رہی تھی۔ ہاں، اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی۔ گھر والے اسے شکلا 2.0 کہنے لگے تھے۔ جی، اور یہ تبدیلی بہت ڈرامائی تھی۔ شو کے شروع میں ہم نے جس سدھارتھ شکلا کو دیکھا وہ غصے والے، جارحانہ اور اکثر جھگڑالو تھے۔ بہت زیادہ۔ لیکن پھر اچانک وہ ایک پیارے، مزیدار اور مزاحیہ انسان میں بدل گئے۔ اور دیکھیں، یہاں پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تجزیہ اس تبدیلی کی دو ممکنہ وجوہات پیش کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے شہناز ایفیکٹ، یعنی یہ ممکن ہے کہ شہناز کی صحبات، ان کی معصومیت اور ان کے زندہ دل انداز نے واقعی شکلا کے اندر کے نرم مزاج انسان کو باہر نکالا ہو۔ اور دوسری وجہ جو زیادہ اسٹریٹجک لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شو کے بنانے والوں نے انہیں مشورہ دیا ہو کہ اپنی منفی شبیہ کو بہتر بنانے کا یہی موقع ہے، ورنہ وہ یہ گیم ہار جائیں گے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں وجوہات ایک ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مطلب ہو سکتا ہے شہناز کا اثر حقیقی ہو اور شکلا اور شو بنانے والوں نے اس حقیقی تبدیلی کو گیم کے لیے مزید اچھالنے کا فیصلہ کیا ہو۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے اور ذرائع بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ شکلا نے شہناز میں اپنی امید کی کرن دیکھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہ انسان ہے جن کے ساتھ جڑ کر وہ اپنے امیج کو مکمل طور پر پلٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے شہناز کے ساتھ تعلق کو استعمال کرتے ہوئے خود کو ایک بڑے دل والے، محبت کرنے والے انسان کے طور پر پیش کیا۔ جی، یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور حکمت عملی۔ اور یہ تبدیلی صرف شہناز کے ساتھ ان کے رویے تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ گھر کے باقی لوگوں نے بھی اسے فوراً محسوس کیا۔ بالکل، وہ اچانک سب کے ساتھ مذاق کرنے لگے، بچکانہ حرکتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنی پرانی حریف رشمی کے ساتھ بھی فلرٹ کرتے نظر آئے۔ ہاں، جو سب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، اور گھر کی دوسری خواتین کے لیے یہ نیا شکلا 2.0 ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ پہلے جہاں وہ ان سے ڈرتی تھیں، اب وہ ان کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریالٹی شو میں زندہ رہنے کے لیے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح،
اور یہ سب ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے سوال پر لے آتا ہے، کیا یہ رشتہ صرف کھیل کے لیے تھا؟ ایک طرف شہناز ہیں جو اپنے جذبات میں بہت سنجیدہ نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف شکلا کا زاویہ بالکل مختلف لگتا ہے۔ ہاں، تجزیہ شکلا کی حقیقت پسندی پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ بہت واضح تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے شہناز سے صاف کہا، میں تمہارے لیے بہت بوڑھا ہوں۔ اور بعد میں جب معاملہ زیادہ سنگین ہونے لگا تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ باہر کی دنیا بالکل مختلف ہے اور جیسے ہی یہ شو ختم ہوگا سب کچھ بدل جائے گا۔ اس سے تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس تعلق کو شروع سے ہی عارضی سمجھتے تھے؟ ذرائع کا جھکاؤ اسی طرف ہے کہ ہاں، وہ جانتے تھے کہ یہ عارضی ہے۔ وہ شاید شہناز کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ اس رشتے کے مستقبل کے بارے میں کسی خوش فہمی میں نہیں تھے۔ وہ ایک تجربہ کار کھلاڑی تھے۔ اور اس پر شہناز کا رد عمل بہت دلچسپ ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو وہ شکلا کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی یا سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ جی، اور ذرائع ان کی مزاحیہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی کو ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بتاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ان کا وہ مشہور جملہ ہے جو انہوں نے ہنسی اور آنسو کے درمیان کہا تھا، I am characterless, so what is she? Character more۔ اور اس ایک جملے میں شہناز کی پوری شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ان کی کامیابی کا راز تھا۔ وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتی تھیں۔ بالکل، انہوں نے انگریزی نہ آنے کو شرمندگی نہیں بنایا، بلکہ اسے مذاق کا ذریعہ بنا دیا۔ اس جملے میں ایک معصومیت بھی ہے اور ایک گہری چوٹ بھی۔ بالکل، اور یہی وہ انداز تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ جان بوجھ کر شکلا کی سخت باتوں کو نظر انداز کر رہی تھیں، شاید اس لیے کہ وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ یہ سب شو کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ممکن ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اتنی سادہ تھیں کہ انہیں گیم کی یہ پیچیدگیاں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں۔ سچ جو بھی ہو، ان کے اسی انداز نے صرف شکلا کو متاثر نہیں کیا، بلکہ ان کا اثر پورے ملک پر ہوا۔ جی، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ شہناز کا اثر صرف شکلا یا گھر کے دوسرے لوگوں تک محدود نہیں تھا۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اور اس سحر کا سب سے بڑا ثبوت شو کے میزبان سلمان خان کے ساتھ ان کا رشتہ تھا۔ تجزیہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سلمان خان کا شہناز کے لیے نرم رویہ بالکل بھی اسکرپٹڈ نہیں تھا۔ واقعی؟ جی، وہ واقعی ان سے متاثر تھے اور ان کی حرکتوں پر خوش ہوتے تھے۔ سلمان خان جو عام طور پر ایک گرم مزاج میزبان کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کی سخت کلاس لیتے ہیں، وہ شہناز کی معصومیت کے آگے بے بس ہو جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب ایک ایسا شو جو پوری طرح سے منصوبہ بندی کے تحت چلتا ہے، اس میں ایک ایسا عنصر تھا جو حقیقی تھا۔ بالکل، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہناز واحد مد مقابل تھیں جنہیں میزبان کی طرف سے کبھی تذلیل یا سخت ڈانٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ہر حال میں ان کی تعریف کرتے تھے۔ جی، اس تعلق کو ٹیلی ویژن شو میں حقیقت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہناز کی شخصیت میں ایک ایسی اصلیت تھی جو نہ صرف ناظرین بلکہ شو کے سب سے بڑے نام کو بھی متاثر کرنے میں کامیاب رہی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ایک ایسے رشتے کو دیکھا جسے ذاتی ضرورتوں، گیم جیتنے کی حکمت عملی اور لوگوں کی رائے نے مل کر بنایا تھا۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ صورتحال تھی جہاں ہر عمل کے دوہرے معنی ہو سکتے تھے۔ ایک طرف شکلا 2.0 کی سوچی سمجھی تبدیلی کی کہانی ہے، تو دوسری طرف ایک حقیقی لگنے والے تعلق کا امکان۔ اور شاید سچ ان دونوں کے درمیان کہیں تھا۔ تو اس گہری گفتگو کے بعد ہم اس تجزیے کو کس سوچ پر ختم کریں گے؟ دیکھیے، شکلا کے باہر کی دنیا کے بارے میں واضح نظریے اور شہناز کی جذباتی وابستگی کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسے ماحول میں جو بنایا ہی پرفارمنس کے لیے گیا ہو، وہاں حکمت عملی کہاں ختم ہوتی ہے اور اصل شخصیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب کیمروں کے لیے ادا کیا جانے والا کردار آپ کے اندر کے حقیقی انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے یا اس سے مل جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایسے ماحول میں رہتے ہوئے انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اصلی چہرہ کون سا ہے؟